مرد اپنی کھڑکی سے کسی دوسری عورت کو چھیڑے گا نہیں تو ہر مسلمان کا گھر محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج ہمیں احساس تک نہیں ہے، بڑے دیندار بنتے ہیں، برقع پہن کر عورتیں عزت بیچ رہی ہیں۔ احساس ہے، اپنے محلے کی خبر رکھی ہم نے، پوری دنیا کو زکوٰۃ بانٹ دی، گھر کے قریب میں بیوہ متعلقہ عورتیں اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے برقع پہن کر ہوٹلوں میں جا کر غیروں کے بستر پر پہنچ رہی ہیں۔ کیا جواب تو کیا مسلمان ہو تم اللہ کے یہاں؟ کہاں کی دینداری، کیسی دینداری؟ ان چیزوں کو روکنے کی ترکیب یہ ہے کہ ضرورتوں کو پوری کیجئے، ورنہ غریبی آدمی کو شرک اور کفر کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے۔ انسان کی ضرورتوں کو تکمیل کیجئے۔ ہر مسجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محلے کی خبر رکھے۔ ہر محلے، پورے ہر مسجد کی ذمہ داری ہے، ہر مسجد میں بیت المال ہو، ہر مسجد کے اندر ایک بیت المال ہو۔ ہمارے محلے میں بیوہ کتنی، طلاق شدہ کتنی ہے، معذور کتنے ہیں، بزرگ کتنے ہیں، ریٹائرڈ کتنے ہیں، یتیم بچے کتنے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھیک نہ مانگیں، ڈراپ آؤٹ نہ کریں، عزت عصمت نہ بیچیں، ان سب کو وظیفہ جائے، ان کو ایک مناسب جاب مل جائے، کام مل جائے، ان کی عزت و آبرو کا خیال کیا جائے۔ آج ان کی غریبی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان عورتوں کو لون دیے جا رہے ہیں اور سود کے نام پر ان کو لوٹا جا رہا ہے، اور وہ عورتیں جب پیسہ نہیں دے پا رہی ہیں تو ان کو ہوٹلوں میں بلا کر ان کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، اور ہم چودھری اور سیٹھ صاحب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولیے یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بتائیے گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ نہیں؟ یہ اس کو آپ روکیں گے نہیں، نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ پھر آپ کہاں سے تیار کیجئے گا نسلوں کو؟ آپ کو تو اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے، اوپر سے بالکل ٹھیک ہے، آپ اندر سے آپ کی جڑیں کاٹ دی گئی۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں آج مرتد ہو جا رہی، نعوذ باللہ۔ نہیں، آج نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت تھانوی کے سامنے حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا حضرت فلاں آدمی کفر پہ مر گیا، حضرت نے فرمایا نہیں، کفر پہلے آئی تھی، ظاہر اب ہوا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کی بیٹیاں مرتد ہو رہی، نعوذ باللہ، یہ مرتد وہ تو اظہار ہے۔ سوچو کسی کے ساتھ بھاگ جانا وہ تو آخری قدم ہے، کئی سالوں سے رشتے چل رہے تھے، تب تم نے نگاہ نہیں رکھی، تب تم نے نگاہ نہیں رکھی۔ کوئی بیٹی ندی میں کود کر جا رہی ہے تو پورے ہندوستان کا کلیجہ منہ کے باہر آ گیا۔ کتنی بچیوں کو اور کتنی بیویوں کو آگ لگا کر مارا جا رہا ہے، زہر دے کر مارا جا رہا ہے، تب تمہارا کلیجہ باہر نہیں آتا؟ تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس لیے لوگوں، اپنی عورتوں کے اور بچوں کے حقوق کے تئیں اللہ سے ڈرتے رہو۔ خطبۃ الوداع میں، آخری خطبے میں، عرفات کے میدان میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو جو پیغام دیا ہے آپ نے، اس پیغام میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ لوگوں، اپنی عورتوں کے حقوق کے تعلق سے فکر مند رہنا، قیامت کے دن پوچھو گی تم سے۔ اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، ہاں، 7 حج کر چکے ہیں، 15 عمرہ کر چکے ہیں، بیٹی کو حصہ نہیں دیتے۔ باپ مر گیا تو بھائی حصہ نہیں دیتا، جبکہ باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ ہے۔ یہ فیصلہ مولوی کا ہے یا اللہ کا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کا ہے۔ یہ شریعت مولوی کی ہے یا رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ ہے، چاہے ایک کیل نکلتی ہو، ایک پتھر نکلتا ہو، وہ اس کو دو، اور اگر تم نے نہیں دیا تو سن لو لوگوں، تم تہجد گزار ہوگے، تم دیندار ہوگے، تم بیت اللہ جاتے ہوگے، تم کعبہ کے اندر گئے ہوگے، تم ملتزم میں چمٹ کر روئے ہوگے، کعبہ کا غلاف تم نے رکھا ہوگا، زمزم سے تم نے غسل کیا ہوگا، ریاض الجنہ میں تم بیٹھے ہوگے۔ ان سب کے باوجود اگر تم نے اپنی بیٹی کا حق نہیں دیا اور بہن کا حق نہیں دیا تو ڈاکو بن کر مرو گے، ڈکیت بن کر مرو گے۔ تمہارا شمار ڈکیت میں ہوگا، ڈاکوؤں میں ہوگا، خاندان میں، نسلوں میں آگ لگ جائے گی، اس مال میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے عزیزان ملت، یہ مہم چلائیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا حصہ دیں گے جائیداد میں انشاءاللہ۔ ہماری بیٹیاں کیوں بھاگیں گی کہیں؟ اگر ہم انصاف کریں، اللہ ہماری بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے اور آپ سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے آگ کیسے کیسے لگی ہے،
آج ایک موبائل فون میں ہمارے بچے آج اتنے کمزور ہیں، آج ان کی تربیت اتنی کمزور ہم نے کی ہے کہ کوئی بھی آدمی ایرا غیرہ نتھو خیرہ آوارہ لچا لفنگا ایک موبائل دے کر مسلمان کی بیٹی کو خرید سکتا ہے؟ اتنا نیچے اور اتنا گھٹیا ہو گئے، اتنا نیچے گر گئے ہم کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری کمائی مشکوک تو نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. غور کرنے والی بات ہے. آج ہزاروں لاکھوں مسلم بچیاں کہیں اگر چلی جا رہی ہیں تو مسلمانوں تم اس کے لیے جواب دہ ہو، میری پوری قوم جواب دہ ہے. مالدار اپنی بیٹی کی شادی میں دیکھ پر دیکھ چڑھاتا ہے، ایم پی پہ ایم پی کھا رہے ہیں، ایم ایل اے پہ ایم ایل اے آ رہا ہے، کاؤنسلر آ رہے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں. واہ واہ کیا پنڈال ہے، کیا خرچ ہے. 2 دیکھ کھانے جو ہے وہ ضائع بھی ہو گئے، برباد بھی ہو گئے، کھانا پھینکا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے. اور وہ پیسوں کی بہتات ہے اور وہ پیسوں کی فراوانی ہے اور وہ دکھاوا اپنے مالداری کا، اور بارات آ رہی ہے اور پٹاخے اور آتش بازیاں ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے قیمتی ہال اور ہوٹل لیے گئے ہیں. اور وہیں پر اگر کوئی مسلمان بچی اپنی غربت کی وجہ کر شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کا غریب بوڑھا باپ مسجدوں میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میرے بھائیوں میری بیٹی کی شادی ہے، مدد کرنے کے لیے مجھے کچھ بھیک میں دے دو تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر لوں. جس قوم اور سماج میں ایک مسلمان اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے مسجدوں میں بھیک مانگتا ہو، اس قوم کے مالداروں کو ڈوب مرنا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے. غیرت آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. آپ پورے ہندوستان کو پیسہ بانٹو، میں منع نہیں کرتا، لیکن کیا آپ کے احمد آباد کی غربت غریبوں کا خیال ہو گیا؟ آپ کے یہاں کے بیوہ اور طلاق شدہ اور معذور اور مجبور اور یتیم بچے ساروں کی کفالت ہو چکی ہے؟ آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کے پڑوسیوں کے بارے میں، آپ کے شہر کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. آج مالداروں کے بچے اسکول جاتے ہوئے 100 روپے کی چاکلیٹ کھا لیتے ہیں، وہی ہمارا غریب بچہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے اسکول سے ڈراپ آؤٹ کرتا ہے اور پنچر کی دکان پہ کام کرتا ہے. ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں غیرت نہیں آتی؟ جب تک ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے درد نہیں ہوگا، خیر خواہی نہیں ہوگی، حکمراں بھی ہمارے لیے مہربان نہیں ہوں گے.